مولا کائنات بصرے کی طرف روانہ ہونے لگے. اب اس سے پہلے راستے میں مولا کائنات نے کوفے کے والی ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ بھائی دیکھو ہمارا ساتھ دو. اس سے پہلے اس کے پاس عائشہ کا خط آ چکا تھا، لہٰذا وہ ان کے سپورٹ میں تھے. تو مولا کائنات چونکہ والی ادھر عراق کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں یہ سب، تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو ڈس اپوائنٹ کر کے کسی اور کو اپوائنٹ کرایا وہاں پہ. اس کے بعد جناب عمار یاسر کو اپوائنٹ کرایا تھا، اور یہ جو کرایا تھا وہ مالک اشتر کے ذریعے سے پہلے کوفے کو خالی کرایا، قصر خالی کرایا ان کے ساتھ بھیج کے. ظاہر سی بات ہے مالک اشتر کے ہوتے کس کی جرأت ہے کہ جنگ کر سکے. مالک اشتر ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو پیغمبر کے دور سے ہی مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور مولا کائنات کا جنہیں دایاں بازو کہا جاتا تھا. بہت ہی بریو اور بہت ہی بہادر شخصیت تاریخ کی. مالک اشتر کے ساتھ مولا کائنات نے 7,000 کا لشکر دیا، امام حسن کے ساتھ 5,000 کا دستہ دیا، اور لشکر کی علمبرداری جناب محمد حنفیہ کے ہاتھ میں، مولا کائنات کے بیٹے. میمنہ یعنی رائٹ سائڈ کا جو دستہ تھا وہ امام حسن سنبھالے تھے. میسرہ یعنی لیفٹ سائڈ کا جو تھا بائیں طرف کا جو دستہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی زیر نگرانی تھا. یہ جنگ جمل کا نقشہ. اور اس کے بعد قلب لشکر یا اس طرف اسی طرح سے محمد ابن ابی بکر کو بھی مولا کائنات نے سپہ سالاری دی تھی. محمد ابن ابی بکر آپ سب کے لیے روشن ہے تاریخ میں کہ مولا کائنات کا جملہ کہ کانا محمد ولدی ولو کانا من صلب ابی بکر، کہ محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ وہ ابو بکر سے ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو. یعنی ابو بکر کے مرنے کے بعد پہلے خلیفہ کے مسلمانوں کے ان کی بیوی سے مولا کائنات نے عقد کیا، اور ان کا بیٹا محمد بن ابی بکر کہ جو عائشہ کا بھائی ہوگا، سگا بھائی نہیں تھا مگر عائشہ کا بھائی تھا. ظاہر سی بات ہے اور بیویوں سے دوسری بیوی سے یہ ہوئی ہوں گی. تو محمد بن ابی بکر مولا کائنات کے بیٹے کہلاتے تھے. اور واقعاً تربیت جو محمد بن ابی بکر کی، اور آپ تاریخ جب دیکھیں گے تو وہ تربیت علوی تربیت تھی ان کی، مزاج علوی مزاج تھا، کوئی اختلاف نہیں، اور ہمیشہ شانہ بشانہ مولا کائنات کے رہے. اور ہر حکم اتنے معتمد تھے، اتنے زیادہ بھروسے مند مولا کائنات کے کہ مولا نے مصر کی گورنرشپ انہی کو دی تھی. اور نہج بلاغہ میں آپ دیکھیں گے پورا خط لکھا ہے مولا کائنات نے محمد بن ابی بکر کے نام کہ تمہیں گورنر بن کے جا رہے ہو تو تمہارے حقوق کیا کیا ہیں اور تمہیں کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور میسج ہے حاکموں کے لیے اور جتنے پولیٹکس میں ہیں ان کے لیے کہ کس طریقے سے نظام چلانا ہے، مولا کائنات نے بتایا. خیر بصرے کی طرف یہ چلے، اور یہ جنگ چھڑ گئی میدان میں کارزار میں. اگرچہ اس سے پہلے مولا کائنات نے کئی خطوط بھیجے کہ بھائی صلح کر لو، نہ جھگڑا کرو. مولا کائنات کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں رہے. جیسا کہ میں نے ابتدائی اسلام میں ذکر کیا کہ اسلام نے کبھی بھی اٹیک نہیں کیا، ہمیشہ ڈیفنس کیا. مولا کائنات نے بھی صلح کی. یہاں تک کہ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جب یہ بصرہ کے قریب آتی گئی تو حواب نام کا ایک علاقہ، جب یہ وہاں پہنچی تو وہاں کتے بھونکنے لگے. تو ان کو وہاں پر جناب ام سلمہ کی ایک روایت یاد آئی. پیغمبر نے کہا تھا کہ میری بیوی میں سے ایک ہوگی کہ جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہیں ہوگی. ان کو حدیث یاد آئی تو لوگوں نے چونکہ بتا بھی دیا تھا کسی نے کہ یہ حواب ہے، تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم پلٹ جائیں، مگر پھر طلحہ زبیر کے بہکانے میں آ گئی اور یہ عبداللہ ابن زبیر کے بہکاوے میں آ کے یہ پھر سے مائل ہو گئی. جب یہ بصرے کی طرف آئی تو جناب ام سلمہ پیغمبر اکرم کی بیوی، انہوں نے مکے میں تھی، مکے سے انہوں نے مولا کائنات کے پاس ایک خط بھیجا اور اصل خبر انہوں ہی نے دی تھی کہ دیکھیے عائشہ آپ کے خلاف خروج کر چکی ہے اور انہوں نے اللہ اور رسول کی حرمت کو پامال کر دیا، رسول کی خلاف ورزی کی ہے. اور میرے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں اور میں وہاں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ہوتی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ازواج میں بھی کیا کیریکٹر ہے. ایک ہے کہ جو جنگ کے در پہ ہے اور ایک ہے جو کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے مولا کائنات کا. کیونکہ انسان دو ہی راستہ ہوتا ہے نا، یا تو صحیح ہے یا غلط ہے. اب بیچ میں نہیں رہ سکتے نا، آپ کو ایک طرف تو جھکنا ہی پڑے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں. یہ میسج ہے بہت بڑا کہ آپ غلط ہو تو پھر غلط کہہ دو کہ ہم اس چیز کے اگینسٹ ہیں. واضح کرو اپنا موٹیو کہ آپ ہو کس سائڈ، آپ کا مقصد کیا ہے. تو یہ کام جناب ام سلمہ نے کیا. جنگ چھڑ گئی اور ان کو چمڑے کا ایک ہودج جو ان کے ڈیفنس کے لیے ام المومنین کے مسلمانوں کی بنایا گیا، ام المسلمین کے لیے، اور ان کو سواری میں
اونٹ کے اوپر ناقے پہ بٹھال کے باقاعدہ حد یہ دیکھیے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ لشکر باندھ کے لائیں اور جنگ کرنے علی سے آ رہی تھی، وہ ساری باتیں اپنی جگہ آپ لڑ رہی ہو، چاہے موٹیو آپ کا صحیح ہو غلط ہو، مگر آپ ازواج پیغمبر میں سے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بالکل کلیئر لفظوں میں یہ وہی آیت ہے کہ جو آیت تطہیر جس آیت میں آئی اس کا اسٹارٹنگ میں، یا نساء نبی، اے نبی کے قرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دور جاہلیت کی طرح گھروں سے نکل مت جانا۔ اب آپ اس آیت کو کیریکٹر سے ملا لیجیے کہ کیا کیریکٹر تھا، اور آیت قرآن مجید کی کیا کہہ رہی ہے، یعنی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے پیغمبر کی، اور تاریخ میں یہ محترمہ کس کیریکٹر پہ تھی، یہ آپ اس پہ غور کیجیے، خود فیصلہ کر لیں انسان۔ اب اس کے بعد آپ چلیے جنگ چھڑ گئی، تو اب مولا کائنات نے بہت چاہا مگر کب تک صلح کا پرچم لہرائیں، جب جنگ کا موقع آ چکا مولا کائنات نے جناب محمد حنفیہ سے حملہ کروایا۔ محمد حنفیہ لشکر لے کے گئے اور حملہ کیا انہوں نے۔ ایک دفعہ جب لوٹے تو پھر واپس آئے، تو پھر اب اس دفعہ مولا کائنات خود گئے میدان میں، اور جب لوٹے ہیں تو اس کے بعد کہا کہ اے محمد ایسے جنگ کی جاتی ہے، یعنی جنگ بھی کر رہے ہیں، آداب بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو لڑا ایسے جاتا ہے۔ اور پھر اب بعض روایتوں کے مطابق جناب محمد حنفیہ کو جب مولا کائنات نے بھیجا ہے تو وہ گئے، مگر بہت زیادہ میدان میں قدم جمع نہیں پائے اور واپس آ گئے، جبکہ بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے۔ پھر مولا کائنات نے جملہ کہا کہ اے محمد اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہاری ماں کے شیر کا اثر ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن اب تم حملہ کرو، اور امام حسن اب جو میدان میں گئے تو پورا جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو مولا کائنات کے اس جملے کو اب آپ سمجھیں، اے محمد حنفیہ تمہاری غلطی نہیں، تمہارے شیر کا اثر ہے تمہاری ماں کے۔ محمد حنفیہ مولا کائنات کے سگے بیٹے ہیں، علی باپ ہیں ان کے، مگر ماں حنفیہ ہیں۔ مگر امام حسن نے جو حملہ کیا فاطمہ الزہرا ان کی ماں۔ اب دیکھیے کہ شجاعت تھی ان کے خون میں، شجاعت تھی شہزادی کونین کی تربیت میں، یعنی اس عمر میں بھی بچوں کی وہ تربیت کر کے گئی کہ بچے کسی بھی میدان میں زیر نہیں ہونے پائے، اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کے آگے۔ امام حسن نے میدان کو سر کیا، لشکر کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد جناب مالک اشتر نے مختلف حملے ہوتے رہے، جناب مالک اشتر نے ناقے کے پیر کاٹ دیے، ہودہ نیچے گری اور محترمہ نیچے گر پڑی۔ اب مولا نے جناب محمد نے چونکہ بھائی ہیں، بگے سگے نہیں ہیں لیکن بھائی، کہا تم جاؤ اور ان کو تھوڑا سمجھاؤ ان کو، اگرچہ اس سے پہلے بھی بھیج چکے تھے مگر انہوں نے نہیں مانا محمد بن ابی بکر کی بات کو، بھائی کی۔ اب ان کو بھیجا محمد بن ابی بکر کو، اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو ان سے کہہ دو کہ اب یہ سدھر جائیں اور بعد آ جائیں، ورنہ میں حق رسول اللہ استعمال کرتے ہوئے ان کو طلاق دے دوں گا، زوجیت سے خارج کر دوں گا ان کو۔ نفس پیغمبر ہیں علی، حق پیغمبر علی کو حاصل، میں زوجیت سے خارج کر دوں گا۔ جب اس طرح کی باتیں مولا کائنات نے کہی ہیں تو اچھا، اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو علی میرے ساتھ بہت برا کریں گے، بہت برا کریں گے۔ میں میدان تک آ گئی۔ مولا کائنات نے کیا کیا، 40 سپاہیوں کے بھیس میں 40 عورتوں کو سپاہی لباس میں مولا کائنات نے تیار کرایا اور کہا ان کو لے کے جاؤ مدینے تک واپس۔ ان کو لایا گیا مدینہ، انہوں نے یہاں شور شروع کیا، علی نے بے حرمتی کر دی اور مردوں کے ہجوم میں مجھے بھیج دیا اور یہ اور وہ، اور جب انہوں نے بہت زیادہ شکایتیں کی تو ان 40 عورتوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے، تب یہ شرمندہ ہو گئیں کہ جو الزام لگا رہی تھی علی پر، علی ان سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، یہ پتہ ہے کہ ان کی ذہنیت کس اعتبار سے۔ مولا کائنات ٹھیک ہے جنگ کی سب کچھ، مگر احترام ہے زوجیت پیغمبر کا خیال رکھتے ہوئے۔ اب مولا کائنات، اب یہ جنگ فتح ہو گئی، مولا کائنات واپس لوٹے، تو اب یہاں پر مولا کائنات نے دارالحکومت کوفے کو قرار دیا۔
کیوں؟ چونکہ اب ظاہر سی بات ہے دشمنوں کی کمی تو ہے نہیں، قدم قدم پہ دشمن ہے، قدم قدم پہ آدھا ظالمین ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے دارالحکومت کوفے کو عراق کو قرار دیا، کیونکہ شام بھی ہے ادھر ہی، ساری چیزیں چونکہ بھائی بغل میں مکہ بھی ہے، ہاں تو اب یہ ہاں وہ مدینے سے وہ سیاسی حالات کے تحت مولا کائنات کوفے کی طرف ہے، کیونکہ یہاں بھی عراقی مزاج، سعودی عربی مزاج کو آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلدی یہ تسلیم نہیں کرتے کسی کو، تو مولا کائنات کو وہاں پہ قدم جمانا بہت سارے مسائل بہت ضروری تھا۔ اب ابھی ادھر بصرہ کی جنگ سے فارغ ہوئے تھے کہ ادھر ایک اور جنگ چھڑ بیٹھی، صفین نام کی جنگ، ایک علاقہ صفین کا، وہاں پر اب یہ جنگ کس سے ہوئی؟ یہاں یہ مدینے اور شام کے بیچ میں جی ایک علاقہ ہے، باقاعدہ غرب میں پڑتا ہے مدینے سے، یا کوفے کے غرب میں غربی علاقہ ہے، مغربی سائڈ میں اس طرف یہ علاقہ پڑتا ہے، اچھا خاصا دور ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ بھائی جب عائشہ نے جو موٹیو اٹھایا تھا، اس کے بعد اسی موٹیو کو معاویہ نے اٹھایا، ایڈریس کیا کہ بھائی ہم بھی عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور ان کے پیراہن جو خون میں لت پت تھا اس کو بلند کیا کہ ہم عثمان کے خون کا۔ ان شارٹ صفین کی جنگ کے لیے معاویہ نے پھر یہ کام کیا، اور اس نے 1,20,000 کا لشکر جمع کیا۔ 1,20,000 آپ سوچیں اس زمانے میں 1,20,000 کا دستہ مولا کائنات کے اگینسٹ کھڑا کیا اس نے، اور ادھر مولا کائنات نے بھی تیاری کی اور 90,000 کا لشکر تیار کیا عراق سے۔ اب مولا کائنات یہاں سے چلے، چونکہ طولانی سفر رہا اور کئی مقامات پہ ٹھہرے، وہ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے میں اصل موٹیو پر آتا ہوں کہ یہ لوگ صفین کے میدان میں پہلے پہنچ گئے۔ اس سے پہلے جو معاویہ نے مولا کائنات اپنے لشکر کو 7 حصوں میں 7 ٹکڑوں میں بانٹا تھا، اور سپہ سالاری تھی جناب مالک اشتر کے ہاتھوں، سب سے آگے مالک اشتر۔ تو صفین کے میدان سے پہلے ہی جہاں پر معاویہ نے بھی 7 ٹکڑوں میں بانٹ دیا اپنے لشکر کو جنگ کرنے کے لیے، تو پہلی ٹکڑی جو تھی سب سے آگے کی مقدمۃ الجیش، یعنی بالکل اسٹارٹنگ میں جو لوگ ہوتے تھے پہلی ٹکڑی، اس کو صفین پہنچنے سے پہلے ہی مولا کائنات کے لشکر نے پچھاڑ دیا تھا، ابھی میدان نہیں پہنچے تھے مگر اس ٹکڑی کو ہرا دیا تھا۔ اب چونکہ صفین پہلے معاویہ پہنچ چکا تھا، لہٰذا اس نے دریا پہ قبضہ کیا ہوا تھا، پانی پہ۔ یہ فرات کے قریب کا علاقہ ہے، چونکہ دریا فرات بہت ہی بڑی عراق، شام اور ہر طرح سے وہ ہے، تو اس کے قریب کا علاقہ ہے صفین کا، وہاں پہ انہوں نے پابندی کی، مولا کائنات نے کافی کہا مگر کھولا نہیں گیا، اور یہ قید تھی کہ علوی لشکر کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ پھر آخر مالک اشتر کے ذریعے سے مولا کائنات نے حملہ کروایا اور نہر کو آزاد کرایا۔ مولا کائنات کا اخلاق اور مورل یہ تھا کہ آپ نے جب قبضہ کر لیا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ کسی پر بھی پانی کی پابندی نہیں ہوگی، دشمنی کی۔ تو اب آپ دیکھیں کیا کردار ہے سامنے والے کا اور کیا کردار ہے مولا کائنات کا، فیصلہ خود آپ کو کرنا ہے، کنکلوژن آپ کو خود نکالنا ہے کہ کس کا کیریکٹر کیسا تھا اور ہمیں کس کو کیسے ماننا ہے۔ جنگ میں بھی اس طریقے کے آداب، اخلاق، کردار، یہاں بھی مولا کائنات نے بہت زیادہ خط و کتابت کی ہے معاویہ سے، اس کو بیعت کے لیے بھی دعوت دی مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ صفین کے میدان پہنچنے کے بعد بھی مولا کائنات جنگ کے حق میں نہیں سے، پوری کوشش یہ تھی کہ جنگ میں کہیں نہ کہیں جنگ صلح میں کنورٹ ہو جائے اور لوگوں کا خون نہ بہے، یہ جو لوگ بہکے ہوئے تمہارے بہکاوے میں آ کے وہ راستے پہ آ جائے، راہ راست پہ آ جائیں، نہیں چاہتے تھے جنگ، مگر جب ادھر سے ہوتی رہی پہل ہوتی رہی تو بالآخر مولا کائنات کو ناچار ہو کے تلوار اٹھانا پڑا، کیونکہ جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ دفاع کرنا ہی ہے، دفاع کرنا ہے، اب اپنی جان تو دیں گے نہیں، قانون بھی دیتا ہے اس کی اجازت، قانون ڈیفنس اٹیک تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، اب ہمیں دفاع تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب یہ جنگ صفین کی جنگ تقریباً بتائی جاتی ہے روایتوں میں 110 دن چلی، یعنی 3 مہینے کے بھی اوپر، یعنی ذی الحج میں شروع ہوئی تھی اور ذی الحج میں ہوتی رہی کئی ٹکڑیوں میں، اس کے بعد محرم الحرام میں چونکہ عرب جنگ نہیں کرتے تھے، مقدس تھا مہینہ، ان کی نظر میں پہلے سے ہی بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، تو اس مہینے میں بند رہی، پھر سفر میں شروع ہوئی اور گھماسان کی جنگ ہوئی، اور مختلف انداز سے کئی ٹکڑیوں میں ہوتی رہتی تھی جنگ، کئی مختلف انداز سے ہوتی رہتی تھی، مولا کائنات خود براہ راست جاتے تھے، لباس بدل کے مختلف جاتے تھے، کبھی عبداللہ ابن عباس کا لے لیا اور کبھی کسی کا عبداللہ ابن ربیعہ کا لے لیا، تو بہت سارے تھے، ان کے لباس سے مولا کائنات جایا کرتے تھے، اور خود ایک طرف مالک اشتر کمانڈ تھامے ہوئے تھے، اور وہ بھرپور حملے کا
جواب دیا کرتے تھے، اور پورا صفین کا میدان شجاعت مولا کائنات سے گونجتا رہتا تھا. یہاں تک کہ میں بات کر رہا تھا کہ اہل بیت قرآن سے کیسے جدا نہیں ہے. ایک شخص آیا، مولا کائنات ہیں میدان میں جنگ کرنے معاویہ کی طرف سے، اور مولا کائنات نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں قرآن آتا ہے؟ دیکھیے کیا طریقہ ہوتا ہے کردار بدلنے کا. وہ آیا جنگ کرنے، تلوار چلانے. تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہاں مجھے یاد ہے. اچھا کہا سورہ نبا پڑھا ہوگا. کہاں پڑھا ہے؟ کہا ذرا اس کی آیت پڑھو پہلی والی. اسے جو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. کون ہے نبی عظیم؟ اسے کہا نہیں پتا. ملائکہ نے کہا کہ میں نبی عظیم ہوں، میں وہ بڑی خبر ہوں جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. ابھی مولا کائنات نے صرف اتنی ہی وضاحت کی تھی کہ وہ شخص فوراً تلوار پھینک کر حضرت کی طرف آ گیا. کہنے لگا ہمیں تو یہ تفسیر بتائی ہی نہیں گئی تھی، ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں گئی تھی کہ ہم اس کی تفسیر میں جائیں، ہم جانیں کہ کیا ہے. اور پیغمبر اکرم کے جملے ہیں کہ علی نبی عظیم ہے، بڑی خبر علی. ظاہر سی بات ہے آیت بتا رہی کہ علی ہی کے بارے میں سب سے زیادہ اختلاف ہوا ہے. یہ لوگ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ علی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. مولا کائنات نے کس کس طریقے سے اور کن کن میدانوں میں ہدایت دی ہے. ایسا نہیں کہ صرف تلوار ہی چلا رہے ہیں. تلوار تو وہ مرحلہ ہے کہ جب سامنے والا باز نہیں آ رہا ہے تو ہمیں تلوار چلانی ہے. تو مولا کائنات نے تلوار چلائی، حملے کیے. اب اسی میں جو نہر کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نہر جو آزاد کرائی تھی اس میں دو شخصیتوں کا نام ہے، اور وہ دونوں شخصیتیں ایسی کہ جن سے شجاع کوئی نہیں تھا.